یہ بتائیے گا کہ آج کل جو خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وارداتیں ہوتی ہیں، مطلب ڈکیتی کی واردات ہو یا چوری کی واردات ہو، جب اس کے ملزمان بھی پکڑے جاتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا، آئس پی ہوئی تھی یا جو بھی اس کا جس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے ایسا گھنونا اور اتنا اندوناک واقعہ کر جاتے ہیں۔ تو پھر جب تفتیش میں پتہ چلتا ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ آئس ایڈکٹ ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آئس کا نشہ کرنے سے انسان اپنا شعور جو ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے کہ وہ ایسا انسانیت سوز واقعہ، ایسا انسانیت کو تکلیف دینے والا جرم جو ہے وہ کر جاتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے برین پہ اس طرح قابو کر لیتی ہے کہ اس کو جو کہتی ہے پیشنٹ ویسا ہی کرتا ہے، انسان ویسا ہی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ اس کے نشے میں اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے کسی سے اپنا کوئی جائیداد کا حق ماننا ہے اور میں حق پر ہوں، اس کے لیے مجھے اگر ان کو قتل بھی کرنا پڑے گا تو وہ اس بات پہ بھی پیچھے اپنا سٹیپ پیچھے نہیں کرتا، وہ کرتا ہے۔ اگر اس کو لگے گا کہ میری وائف جو ہے میرے ساتھ لائل نہیں ہے یا میرے بچے نہیں ہیں، آپ نے اکثر اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اور 2 بچوں کو مار دیا۔ جب پروب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ ایڈکشن کا فارق ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی واقعات ہوئے ہیں جس میں نوجوان لڑکی پی کر اور ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، پبجی ٹائپ کی گیمز کرتے ہیں، تو وہ جب وہ گیم کھیلتے ہیں تو اس گیم میں ان کا سکور بہت اچھا اور فاسٹ ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ریالٹی ہے۔ اور ایک بچے نے تو ماڈل ٹاؤن میں ایسا بھی کیا کہ اس نے اپنی فیملی کو، اپنی مدر کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ سوچ کے مار دیا کہ میں صبح ان کو پھر جیسے گیم میں زندہ کرتا ہوں میں زندہ کر دوں گا، یعنی کہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے اس ڈرگ کا برین کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو اس کیس کے لیے ہم اسپیشلی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ بیوی کو شک کی بنیاد پر چھریوں کے وار کیے اور معجزانہ طور پہ وہ بچ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کبھی بھی ایسا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے شوہر کو اور اس کے ملزم کو وہ معاف کر دے۔ اس کا فیصلہ اس کو ٹھیک اس نے کیا درست؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فیمیل یہ سمجھ لیتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نشے کی بیماری میں آ گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے، جیسے ہر بیماری کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، فزیکل ڈیزیز کا، سائیکولوجیکل ڈیزیز کا، تو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے۔ اگر وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لے تو ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ڈیٹاکس ہوتے ہیں، ان کی تھیراپیز ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، انہیں ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے اور میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کتنے % چانسز ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کا؟ دیکھیں جی، اگر تو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ سینٹر کے مطابق کرایا جائے، یعنی کہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اور فیملی کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کے مطابق اگر کرایا جائے اور گھر جا کے اس کو فالو اپ پہ بھی رکھوایا جائے تو یہ 100% گارنٹی ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر فیملی جو ہے اپنے مطابق ٹریٹمنٹ کروائے اور انکمپلیٹ ہو، اسٹرکچرڈ پروگرام نہ ہو تو پھر چانسز ہے کہ ریلیپس ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اچھا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ کرے اور فیملی کو بھی گائیڈ کرے کہ اس کو آپ نے فیوچر میں کیسے لے کے چلنا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ قابل علاج بیماری ہے، قابل علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آخری ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح سے کیا ہوتا ہے یا جو لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، تمام کے تمام ڈرگس کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں، کسی کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی کسی اور طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس میں کتنا فرق ہے؟ نفسیاتی بیماری میں بھی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈرگس کی وجہ سے پیشنٹ کوئی بھی انسان ہے بہت جلد اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جس کو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں، فیملی بھی جان رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کا ٹریٹمنٹ نہیں چلتا تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں، جیسے شیزوفرینیا یا جس طرح سائیکوسس، یہ جو ہے اس میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی سب کچھ ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ فیملی کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے بغیر ڈرگس کے کر رہا ہے یا ڈرگس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اس طرح کا جو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس نہیں ہوتا، جو کہ پرائمری سائیکوسس یا سیزوفرینیا ہوتا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ود میڈیسنز اور ود کاؤنسلنگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نشہ نہ کرتا ہو
اور قتل کر دے اور یا قتل کرنے کی اٹیمپٹ کرے تو اس کو ہم صحت مند انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دونوں کو ہی بیمار انسان کہیں گے، کیونکہ اگر وہ نشہ نہیں کرتا اور اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو بیمار ہے وہ، اگر وہ نشہ کر کے بھی سب کچھ کرا تو بھی وہ بیمار ہے۔